السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ آج کا ویژن پوائنٹ جو ہے ہم نے ترتیب دیا ہے 10 مئی کا جو مارکہ حق تھا اس کے بعد کے حالات سے۔ 10 مئی کو برِ صغیر کی تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہوا جس میں بھارت کو دودھ چاشنا پڑی۔ بھارت کا جو ناک تھا وہ زمین میں رگڑا گیا اور بھارت وہ جو کہ 86 ارب ڈالر کی ملٹری اسپینڈنگ کرتا، اس کو بڑا زوم تھا، ناز تھا بڑا اپنی طاقت پر، اپنی ملٹری طاقت پر، اور اس کو اپنے سفارتکاری پر بڑا ناز تھا، اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں مد مقابل پاکستان جو کہ ریلیٹیولی چھوٹا ملک ہے، 24 کروڑ کی آبادی ہے اور 7-8 بلین ڈالر جو ہے اپنے دفاع پہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اس کو بھارت کی طرف سے، اس لیے کہ اس کو بھارت کی طرف سے جارحیت کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن 10 مئی کو جب میدان لگا تو میدان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور اب بھارت جو ہے خفت سے اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھارت دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد کون کون سے نئے عوامل جنم لے رہے ہیں، کون سی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سپر طاقتیں کیسے سوچتی ہیں، ان سب معاملات پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اپنے اسٹوڈیو میں آج وفاقی کابینہ کے رکن ہیں اور میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کے بڑے معتمد ہیں، جناب حذیفہ قریشی صاحب۔ حذیفہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ دنیا میں تاثر اس وقت یہ ہے کہ 10 مئی کے مارکہ حق کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ فلیش پوائنٹ بن کر سامنے آیا ایک مرتبہ پھر، جو کہ سپر طاقتوں نے سرد خانے میں ڈال دیا تھا، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اب مسئلہ کشمیر پہ آگے آنے والے دنوں میں کیسے پاکستان لے کے چلے گا، کیسے اس نئی موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ جی بہت شکریہ طارق جوہری صاحب، اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا تاکہ میں حکومت کا اور ہماری جو گورنمنٹ فارن پالیسی ہے اس حوالے سے وہ موقف آپ کے ویورز اور آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، گزشتہ 70-78 سالوں میں پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں، سب کی ترجیحات میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی رہا، چاہے وہ عسکری حکومتیں، فوجی حکومتیں تھیں، چاہے وہ مارشل لا ادوار تھے، چاہے وہ آپ کی جمہوری حکومتیں تھیں۔ لیکن یہ ایک میٹر آف فیکٹ ہے، اگر آپ یہ ذکر اس کا نہیں کریں گے تو بات میری ادھوری رہ جائے گی کہ گزشتہ 4 سال جو 2018 سے 22 کا ایک ٹینیور تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کے جو بھی لوگ تھے، لیکن اس دور میں آپ کے مسئلہ کشمیر کا جو آپ کا نیریٹو تھا، آپ کا جو سٹانس تھا، کاز تھا، اس کو اتنا شدید ڈنٹ پہنچا کہ آپ کے جو ماضی کے وزراء اعظموں نے 75-76 سالوں کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا، اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس کرائی تھیں اور پوری دنیا کو اس بات پر کنونس کر لیا تھا کہ کشمیر is not integrated part of India, it is a disputed territory between India and Pakistan۔ اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تقاریر، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، میاں نواز شریف صاحب کی، سب اس بات پر متفق تھے۔ وہ ان 4 سالوں میں اس نے ایک ون اسٹروک آف پین جو ہے وہ اس نے، چونکہ مودی نے جب بھارتی جنتا پارٹی جب الیکشن میں جا رہی تھی، اپنے منشور میں لکھا تھا کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو 370 ختم کروں گا، تو یہ آپ کی حکومت کا اس دور کے کام تھا کہ وہ اس پہ نگاہ رکھتی اور وہ دیکھتی کہ اس کے اوپر عمل تو نہیں کرے گا۔ آپ ڈپلومیٹک پریشر، سفارتکاری اتنی مضبوط کرتے کہ وہ اس طرح کا اقدام اٹھاتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتا، لیکن آپ ویٹ کرتے رہے اس کی کال کا، آپ ویٹ کرتے رہے مجھے خط لکھ دے۔ آپ گئے امریکہ، وہاں آپ نے بات ہی نہیں کی۔ آپ اگر امریکہ کو 2 ٹوکے بتا کر آتے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ 5 اگست ہو گیا، 5 اگست ہو گیا، آپ نے پھر دیکھا اس کے بعد پھر جو ہے بس ہمیں آدھا گھنٹہ اس نے کھڑا رکھا، لیکن ہمارا کاز ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ہم نیک نیت قوم ہے، ہماری افواج جذبے سے لڑتی ہیں، یہ اس میں سمجھتا ہوں کسی کی کوئی بہت بڑی جو ہے وہ پلاننگ نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عزت میاں شہباز شریف صاحب کے ذمہ ڈالنی تھی، جنرل آصف منیر صاحب کے کھاتے میں آنا تھا یہ سارا معاملہ۔ اور دوبارہ آپ کا کشمیر کا کاز آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی کبھی کسی پریزیڈنٹ نے اتنا 2 ٹوک اور بار ذکر کر چکے ہیں کشمیر اپنی تقریر میں، انہیں یہ بات باور ہو گئی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑائی کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کیا ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یعنی یہ بات آپ دوبارہ دنیا کو باور کرا چکے ہیں کہ آئدر مسئلہ کشمیر پہ ہم سرنڈر کریں، جو کہ ہم نے کرنا نہیں ہے، ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا واضح اس حوالے سے۔ اقوام متحدہ کے اپنے چارٹر، اپنی قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ کے وہ ممبران جن کا ووٹ ویٹو تصور ہوتا ہے، ان کے ووٹس ہمارے حق میں موجود ہیں، یا دوسرا یہ کہ بھارت اس پہ پیچھے ہٹے۔ اب ظاہر ہے یعنی مسئلے کا حل تبھی نکلے گا۔ پاکستان نے جب جنگ بندی کا بھی کہا گیا پاکستان کو، جس دن یہ سارا 10 مئی کا ساری ایپیسوڈ ہوا، 2:30 بجے بھارت نے بدماشی دوبارہ کرنے کی کوشش کی، جو اسٹرائکس کی ان کو ہماری افواج نے، ہمارے ریڈارز نے 99% کو ناکام بنایا، اکا دکا میزائل آئے بھی، فیکٹ کوئی تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ہم میں جو اگلی بات کریں اس کی کریڈیبلٹی قائم رہ جائے۔ اس کے بعد الحمدللہ جو ہم نے 2:30 سے 6 بجے تک انہیں جواب دیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 7:30 بجے ہمیں کال ریسیو ہو گئی تھیں، صبح 7:30 بجے، کہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مہربانی فرمائیں۔ 7 بجے بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو، صبح 7:30 بجے انٹرنیشنل لیول پہ بتا دیا گیا کہ مسٹر ٹرمپ از ریڈی۔ جی نہیں، ٹرمپ نے پیغام بھیج دیا
मार्को रूबियो के थ्रू कि भारत मेरे पास नहीं, भारत मेरे पास आया है और भारत कहते हैं कि अब आप जो है इसमें सीज फायर करा दें, तो जाहिर है वो थोड़ा दिन में जो टकपिल चलती रही, टक टुक जिसे कहते हैं, लेकिन 4:30 बजे फिर वो सीज फायर हो गया। तो देखें हमने जो सीज फायर की है ये 4 हमने चीज़ें बताई हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा बहुत मेहरबान दोस्त है, अभी भी IMF के एग्रीमेंट में उनका बड़ा रोल है, और इसी तरह चाइना, इस तरह टर्की, अमेरिका जो है उसका भी ज़रा हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने एक दूसरे का बड़ा साथ दिया है। तो हमने 4 चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने पूछा था कि 4 चीज़ें क्या है, तो हमने कहा जी जब भी मेज़ पर बैठेंगे 4 चीज़ों पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बाकी जो आप तय कर देंगे हम राज़ी हैं। तो वो 4 चीज़ें, एक तो उन्होंने कहा था कि सिंतास माहिदा बहाल नहीं होना, मोदी अपना गैर कानूनी इकदाम वापस लेगा, क्योंकि वो ख़त्म तो हो ही नहीं सकता, एक फ्रीक उसको वन साइड मुअत्तल नहीं कर सकता, अपना ऐलान वापस ले लेगा। हाँ, अपना ऐलान वापस लेगा, यदि उसने गैर कानूनी जो एक्शन किया तस्लीम करेगी ये इलीगल एक्शन था, मैं नहीं कर सकता है। नंबर 2 कि आबी तनसीबात को जो भारत ने निशाना बनाने की कोशिश की, अगर दुनिया पैरामीटर सेट नहीं करेगी तो दुनिया में और भी कहीं ममालिक की जंगें होंगी तो वो आबी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, और दुनिया में कभी भी नहीं होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कभी नहीं ऐसा हुआ कि आबी तनसीबात को आप निशाना बनाएं। हाँ, अचानक हो सकता है, कैलकुलेटेड मूव नहीं होती, भारत ने की नीलम झेलम में दानिस्ता हो सकता है, दानिस्ता नहीं। हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन था पड़ा, हम भी करते, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये रिवायत ना कायम करें, एक दफ़ा दुनिया को बता दें, वरना फिर भारत को बताएंगे डैम्स जितने भी इंडस और चनाब उसने बनाए हैं ये ख़त्म कैसे हुए हैं वो। तीसरा हमने उन्हें बताया कि जी आप कश्मीर के हवाले से 370 को भारत को वापस लेना पड़ेगा, जो मोदी ने वन साइडेड एक बदमाशी की, ये वापस लेने के बाद फिर हम मेज़ पे बैठेंगे कश्मीर के हवाले से, जो भी सालिस फैसला कर देंगे हमें काबिल कबूल होगा, लेकिन कम अज़ कम हमें ये तो पता हो कि हम बराबरी पे बैठ रहे हैं। अभी तो हमें लगेगा कि ऑलरेडी उसने 370 ख़त्म कर दिया, जो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला जो स्टांस था वो सारा उसने ख़त्म कर दिया। चौथा हमने उन्हें बताया कि भारत स्टेट और दहशतगर्दी करता रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, कनाडा में उनके एक डिप्लोमेट ने सपोर्ट फराहम की एक कातिल को, और उसने सिख को मारा, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट ओन दहशतगर्दी और किसे कहते हैं कि आपका डिप्लोमेट एक कातिल को फैसिलिटेट कर रहा है। तो हमने बताया कि हमने कुलभूषण आपके हवाले किया, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज हो रही हैं, जाफर एक्सप्रेस वाक़या, बाकी चीज़ें हैं, तो ये भारत को ये चीज़ें ख़त्म करना पड़ेंगी, और अगर हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ है तो सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ 4 चीज़ें हमने उनको बिल्कुल तय कर दिया, पूरी दुनिया को बता दी, इसमें कंप्रोमाइज़ ही कोई नहीं है, ये ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गरूब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये 4 चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने बात की है इसमें कश्मीर पे, तो इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। आपने बात की है बलूचिस्तान की सूरत हाल की, जब से ये सीज़ फायर हुआ है, भारतीय जो अकाउंट्स हैं, भारतीय जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, भारतीय इवन बहुत से जर्नलिस्ट भी हैं, वो मुसलसल ऐलान कर रहे हैं। यहाँ से किसी ने एक मफरूर ने, एक बघोड़े ने कहीं बार बैठ के कहा कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारत अपनी प्रॉक्सीज़ को, एक तरफ तो बातचीत चल रही होगी, साथ अपनी प्रॉक्सीज़ को एक मरतबा फिर एक्टिवेट करेगा बलूचिस्तान में, इस बात का ख़तरा महसूस किया जा रहा है? देखिए जी, ज़ाहिर है भारत ने, मैं समझता हूँ कि चूँकि हिंदू का एक स्टाइल है, मैं बहुत लिबरल हूँ, इस तरह मज़ाहिब पर तनकीद मुनासिब नहीं, पाकिस्तान की बुनियाद भी कायद आज़म ने तमाम मज़ाहिब के लिए रखी थी, लेकिन हिंदू का एक स्टाइल है, हिंदू बनिया का स्टाइल है कि वो मुंह पे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, और ये डरपोक हैं। तो हमारे मुग़ल्स ने 500 साल, टोटल मुग़ल 10,000 भी नहीं थे, टोटल तादाद उनकी कर लें, बाकी नीचे मुस्लिम आते तो उन्होंने इन पे रूल किया, चूँकि कमज़ोर डरपोक कौम है, तो बेसिकली ये तो हरकत वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें दोबारा उसकी तरफ से होंगी तो उसको अपने मुल्क में बड़ा शदीद रिएक्शन का सामना होगा, क्योंकि देखें मोदी का जो नैरेटिव है वो 2 चीज़ों पर स्टैंड कर रहा है। एक तो उसने यही मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, दूसरा उसका इससे भी बड़ा नैरेटिव है शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया नैरेटिव के अंदर अब उसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, यानी स्टीव जॉब्स की कंपनी ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पर, एप्पल ने बिल गेट्स ने की हुई है वहाँ पर, मर्सिडीज़ की दुनिया में 2 प्लांट है, तीसरा भारत में लग रहा है, रेंज रोवर उन्होंने ख़रीद ली, ये उनकी इकॉनमी का साइज़ है। तो उस इकॉनमी के साइज़ में बिजनेस मैन इज़ लाइक अ बर्ड, एक एक करके आके बैठते हैं, हु करें उड़ जाता है। ये हमने हु जो किया, बिजनेसमैन उड़ने के लिए अब तैयार है। जब तक बिजनेसमैन अब नहीं कन्विंस होगा मोदी से, शाइनिंग इंडिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता अगर हमारे साथ उनकी कशीदी खत्म ना हो जाए। एक चीज़ और डिस्कशन हो रही है आपके इस से, और मेरे जहन में नैरेटिव आया, लोग कहते हैं कि अब इस वाक़े के बाद, 10 मई के बाद, मोदी की पसपाई के बाद, अब मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया, उसको ज़वाल हो जाएगा सियासी तौर पर, ये इसको फोर्स कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ। देखिए इस दफ़ा भी इलेक्शन वो इत्तेहादी हुकूमतों के ताउन से राज्यसभा में जो है वो प्रधानमंत्री है, अगर उसको 2 जमातें भी साइड पे हो जाएं तो उसका जो वोट, जो इलेक्टोरल वोट है वो नीचे आ जाएगा। जी। तो ये तो अभी ये वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है भारत में उस पर तनकीद हो रही है, दोबारा राफेल तैयारों के एग्रीमेंट्स की बात हो रही है कि जो तुमने करप्शन की थी, करप्शन की वजह से ये बेबरकती हुई है, वो ये कह रहा है जो राहुल है, वो जॉइंट सेशन भी उन्होंने बुलाया है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کو اب اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی. اور یہ آپ میری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مودی نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے وہ کرے گا تو مارک مائی ورڈز ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. بھارت کے اپنے اندر ظاہر ہے وہاں بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے, راجیہ سبھا پہ بھی لوک سبھا پہ بھی, وہاں وہ جو ہے ان ہاؤس چینج آ جائے گا. یعنی جو مرضی کرنا پڑا, یعنی وہ مودی کو اب یہ کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے جو انہیں ریئیکشن دے دیا, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو تھا کہ کنونشنل وار میں انہیں 1 مہینہ انگیج کریں گے, آئی ایم ایف کی بیلنس شیٹ کہتی ہے 18ویں دن ان کا فیول ختم ہو جائے گا اور یہ ہمارے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں گے. انہوں نے بتا دیا کہ 18ویں دن یا مہینے کو تو چھوڑ دو, پر انہوں نے ہمیں 8 گھنٹوں میں الٹا کر دیا. ایک اور جو صورتحال ہے, جو سنیریو بن رہا ہے مڈل ایسٹ میں, چونکہ پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ موجود ہیں اور 2 دن سے موجود تھے, آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کا بھی کوئی رستہ نکلے گا اس صورتحال میں, جو کہ پاکستان کا اب ظاہر ہے عالم اسلام کی لیڈنگ رول ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ ملٹری پاور ہے, ثابت کر دیا ہے کہ اپنے سے بڑی طاقتوں کو ٹیک آن کر سکتا ہے, اس سے کوئی آگے رستہ بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی ایک تو میں اس پہ بھی دوں گا, میں آپ کا ایک سوال مس کر گیا تھا ڈیجیٹل کے حوالے سے. آپ کہہ رہے تھے, دیکھیے مجھے آن دا ریکارڈ اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ کا ریاستی لیول پہ ڈیجیٹل بہت کمزور ہے, آپ کی پالیسی اس لیول پر نہیں ہے. وہ نیریٹو آپ سال میں بھی ہم وہ اس طرح بلڈ نہیں کر سکے, لیکن بھارت والے معاملے کی وجہ سے بڑا ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے, قومی نیریٹو تھا, لوگوں نے رضا کرانا طور پر ساتھ دیا. اب اس قومی نیریٹو کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ریاستی نیریٹو کے اندر, بڑا آسان ہے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا. تو ظاہر ڈیجیٹل کے حوالے سے ظاہر ہے یہاں پر جو ریاست کے خلاف ہیٹ اسپیچز ہو رہی ہیں, یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں, بھارت نے اب آپ کا یہ چینل جس پہ میں بیٹھا ہوں, بھارت نے اس کو بھی بین کرا دیا. یعنی اتنا مائنوٹلی وہ آبزرو کر رہے ہیں, اور ہمارے وہ چینلز جو ہے جو ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہم انہیں یوٹیوب پہ بلاک نہیں کروا سکے, پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ ظاہر ڈیجیٹل پہ ہمارا کیا کمزوری ہے, پھر کیا ہچکچاہٹ ہے؟ تو یہ دیکھیں ڈیجیٹل پہ جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پایا. میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, کیونکہ ذرا آگے ڈیجیٹل کا دور ہے. پرنٹ سے آپ لوگ الیکٹرانک میڈیا میں آئے تھے 2002 میں, تو بڑا الیکٹرانک میڈیا میں آپ لوگوں نے 20 سال کام کیا. اب الیکٹرانک سے ڈیجیٹل ہو گیا. پہلے 20 چینل تھے, اب یہ 17 کروڑ چینلز ہیں جو ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اس موبائل کی صورت میں. تو ذرا جب تک آپ ڈیجیٹل کو ٹھیک نہیں کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کے لیے ذرا مشکلات بڑھیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو کا بلڈ کرنے کا ایک اچھا ٹائم ہے, ریاست کو متحد کرنے کا, عوام کو متحد کرنے کا. عوام آپ کی بات سننا چاہ رہی ہے, لیکن اگر آپ کی بات میں دلیل ہوگی, معلومات ہوگی, کنٹینٹ ہوگا, تو عوام سنے گی. ادروائز دوبارہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیں گے. ایک یہ. نمبر 2, جو آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, لیکن فلسطین کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں, ممکن ہے آپ اسے کنونس نہ ہوں, لیکن بات ہے کہ فلسطین کا حل مجھے تو ابھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مذہبی معاملہ ہے بڑا. یعنی آپ نے جب دیکھنا ہے نا جو کچھ کر رہا ہے, بدماشی, دہشت گردی, اسرائیل, اس کو تو کوئی یعنی جسٹیفائی تو کیا, اس کا تو بیان بھی نہیں آپ کر سکتے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نسل کشی شروع کی ہے. بھارت کا بہت بڑا پارٹنر تھا, جیسے بھارت کو سب کی, اس کو سب کی ہوئی ہے, وہ ہوئی ضرور. لیکن لیٹ می کمپلیٹ. اسرائیل اس حوالے سے, اسرائیل کا کنسیپٹ کیوں بنا تھا؟ اسرائیل نے پوری دنیا کے جوئش کو کہا تھا کہ میں ایک سیف ہیون بنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, وہاں اگر آپ لوگ ریسرچ کریں, انویسٹمنٹ کریں, سرمایہ کاری کریں. جب یہ حماس اور یہ سارا غزہ کا معاملہ سٹارٹ ہوا, ان پر بمباری ہوئی, اور غزہ نے سٹارٹ میں حماس نے بڑا حاصل بھی کیا بہت کچھ, لیکن اس کے بعد ان کا وہ نیریٹو ٹوٹ گیا. دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک ان کا بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. تیسرا یہ کہ وہ اپنے مذہبی حوالے سے سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے بیسیکلی ہم رائل قوم ہیں, حضرت موسیٰ ہمارے اوپر آئے تھے, حضرت عیسیٰ ہم پر آئے تھے, سپیریئر ہے, یہ بات وہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اس معاملے کو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے کچھ اثرات کم کر لیں, کوئی جنگ بندی ہو جائے, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی اسرائیل اس میں بالکل سرنڈر کرے گا, کوئی بات پہ آئے گا. اسرائیل کو نیست و نابود ہی ہمیں کرنا پڑے گا جب بھی کریں گے, اور وہ ہمارے ہاتھ سے نیست و نابود ہوگا. ہمارے ہاں ایک, آپ چونکہ اس وقت فیڈرل کیبنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, انالسٹ ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ یہ جو مودی کی خاموشی ہے یہ بڑی عارضی خاموشی ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات ہے, کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہا ہے, ری انرجائز کر رہا ہے, اور موقع سے فائدہ اٹھا کے پھر وہ کوئی باؤنس بیک کرے گا. تو ریاست صاحب پر اس بات کو نوٹس کیا گیا ہے, آبزرویشن میں ہے, کس طرح ممکن ہے, اور اس کی تیاری ہے, اس کے بارے میں پوری الرٹ کی کیفیت ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس حوالے سے ظاہر ہے ہم نے جنگ بندی ضرور کی ہے. ہم نے ایل او سی کے اوپر ظاہر ہے جو وہ کرتے ہیں وہی ہم 200 ضرب دے کے لوٹا دیتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنی ڈیفنس وال 1 2 3 4 موو کی تھی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے. جب تک یہ معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا,
انسان کا بچہ نہیں بنے گا. مودی جیسا بیوقوف آدمی وہاں کا وزیر اعظم ہے, اس نے ثابت کیا کہ میں وہی چائے کا کپ بنانے والا ہی ہوں, اور میں دنیا کی کسی بڑی ملک جمہوریت یا شائننگ انڈیا کا وزیر اعظم نہیں ہوں. تو تب تک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے جتنا ہمارا جدید ریڈار سسٹم ہے, ہمارا میزائل سسٹم ہے, ہمارا نیوکلیئر, سارے ہم نے اپنے بالکل ریڈ الرٹ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم امن کے خواہ ہیں. 100 میں سے آپ 99 دفعہ پوچھیں گے تو میں امن ہونا چاہیے, لیکن اگر آخری دفعہ جنگ کے لیے تو ہم اپنی عوام کو ظاہر ہے ہم نے محفوظ ایک پاکستان دینا ہے. اور اس حوالے سے ہماری مسلح افواج, ایئر فورس, نیوی کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک مکمل پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. وہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس وقت جو فیصلہ لینا چاہیں, جو فیصلہ آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں وقت کی اہمیت بڑی ہے. لیکن اس حوالے سے لیکن یہ کہنا کہ ہم کوئی جنگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہمیں تو دنیا نے کہا اور ہم نے اسی وقت جنگ بندی کی طرف ہم چلے گئے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا اسکور سیٹل کریں گے. اسکور سیٹل اس لیے کرنا ضروری تھا کہ تاکہ بھارت دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے نہ. ہم ان کے اگر چاہتے تو اگر ہم نے ایک S-400 ان کا میزائل جو ڈیفینس سسٹم تباہ کیا ہے, ہم 3 بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے صرف میسج دیا. ہم ان کے 5 طیارے گرائے ہیں, ہم ان کے 10 بھی گرا سکتے تھے, ہم نے میسج دیا. منسٹر صاحب, ایک بڑا نیریٹو ہے جو کہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور وہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے. کچھ لوگوں کا خیال, اور بہت بڑی ایک تعداد ہے, اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے, کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ خاموش رہے ہیں, انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور لوگ کہتے ہیں جی چونکہ ان کی دوستی تھی, اور سو کال دوستی, مبینہ دوستی, کہ جی مودی کے ساتھ تو لہٰذا وہ ان کا کردار جو تھا وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا اور ایک قومی لیڈر کا نہیں تھا. آپ تو انسائڈر ہیں, آپ بتائیں وہ میاں صاحب کیا کر رہے تھے ان دنوں میں؟ دیکھیے, ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت, فلسطین, اسرائیل, اس طرح کا امریکہ کے لمبا عرصہ کیوبا کے ساتھ رہا, یہ ممالک اس قسم کے جو ممالک ہوتے ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کبھی دوست نہیں ہوتے, مفادات کے تعلق ہوتے ہیں, اور مفادات اپنا ملک ہوتا ہے, اپنے ملک کے لیے مفاد ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے جب بھی کبھی کردار ادا کیا, بیک ڈور ڈپلومیسی کو پروموٹ کیا, جو بھی چیز کی بطور وزیر اعظم, تو وہ ظاہر ہے ریاستی اداروں کے اعتماد اور ریاستی اداروں کے کہنے پہ ہی کیا. میاں صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا جو آپ کا دفاع کا نظام ہے وہ ناقابل تسخیر ہے تو اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, ذرا اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. 98 میں انہوں نے دھماکے کیے, اور اس کے بعد GF-17 اس کی فیکٹری کو اٹھا کر لے آنا, جب ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے جو ہے پرزے نہیں دے رہا تھا F-16 کے. تو ظاہر ہے باقی وزیر اعظموں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہوگا, لیکن بات ہے مین انیشیٹو کی, آغاز کس نے کیا, وہ کریج ہوتی ہے نا جی, وہ کریج میاں نواز شریف کی تھی. اس نے کہا نہیں جی میں تو پوری فیکٹری لے آتا ہوں, بات کی چائنا سے, اس کے بعد وہ کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے. باقیوں کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا جس نے جو رول پلے کیا, لیکن یہ انیشیٹو میاں نواز شریف صاحب کا تھا. تو اس صورتحال میں بھی میں تو چونکہ خود بہت ساری چیزوں کے رازوں کا امین ہوں, میاں نواز شریف صاحب سے ہماری عسکری قیادت بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اور ہماری پوری حکومت لمحہ بہ لمحہ ہر صورتحال پہ اپڈیٹ بھی کرتی رہی. اور آخری ایک جس میں میاں صاحب شریک تھے, جی میں آپ کو لیٹ می کمپلیٹ, اور میاں صاحب سے ہم ہدایت بھی لیتے رہے. اور وجہ یہی تھی کہ ساری عسکری قیادت, موجودہ کابینہ اور وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, کارگل انہوں نے اپنے سامنے دیکھا ہے, ایٹمی دھماکے کیے, بھارت کے مزاج کو ان کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں, تو ہم ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی بات انٹینڈنٹ چلی جائے. تو میاں صاحب اگر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ذرا میٹنگ کی ورتھ بھی بڑھ جائے گی, برکت بھی ڈل جائے گی, اور ظاہر ہے ہم کیا پتہ کچھ پہلوؤں کو ہم نظر انداز کر رہے ہوں, نمبر 1. دوسرا, میاں صاحب نے انٹرنیشنلی بڑا رول پلے کیا. بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹ سے میں نام نہیں لینا چاہتا, میاں صاحب نے ان سے بات کی, اور اسحاق ڈار صاحب کو میاں صاحب بتاتے رہے کہ ڈار صاحب فلاں گل کرو, فلاں گل کرو, وہ بھی اپنا بڑا لحاظ کرتا ہے, وہ بھی گل اپنی سنے گا, انہوں بھی دسو. طیب اردگان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. طیب اردگان کی ایک ہی بیٹی ہے, اور اس کی شادی کا جو نکاح ہے اس میں نواز شریف ہے. تو میاں صاحب کا بڑا سٹانس تھا. میاں صاحب ایک بالکل بھی نہیں. میاں صاحب ایک لمحہ, مجھے میاں صاحب ٹاک شوز میں بیٹھا ہوا تھا, میاں صاحب مجھے چیزیں بھیج رہے تھے. میاں صاحب نے بتایا کہ جی ان کا نہیں, میاں صاحب نے فیکچوئل بیس کہ رائٹرز نے لکھا ہے کہ ہم نے ایئر ڈومیننس جو تھی بھارت کی پچھلے 25 سال سے اس خطے میں وہ ختم کی ہے. یہ میاں صاحب نے دی یہ لائن. آپ کے چینل میں بعد میں اس کو دیکھیے, ٹیلی گراف نے لکھا کہ کس طریقے سے چائنا نے آپ کو سپورٹ کیا. تو ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب ایک بہت مدبر ایک اسٹیٹس مین ہے. کسی کا صبر نہیں سمیٹنا چاہیے, پھر تکلیف ہوتی ہے. اگر میں ان چیزوں کو نہ ہوتا تو واللہ میں اپنی عزیز ترین چیزیں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وار کے دوران بھی نواز شریف نے وہ کردار ادا کیا ہے جو یقین کریں کسی ملک کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. یعنی یہ دونوں بھائی اس ملک سے بڑا مخلص ہیں, اور اس طریقے سے بلا وجہ کسی آدمی کا صبر سمیٹیں اور کسی آدمی پہ آپ بلا وجہ اس طرح کی تنقید شروع کر دیں. اور میاں صاحب جس طریقے سے اس ملک کی خوشحالی, اس ملک کی مضبوطی کے حوالے سے سنسیئر ہیں, ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کی بات کرنا تکلیف اس بات بھی ہوتی ہے کہ معلومات کے بغیر آپ ایک بندے کی نیک نیتی, ایک بندے کے کنٹریبیوشن کو اکنالج بھی نہیں کر رہے, تہمت لگا رہے ہیں. اور نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے روزے قیامت اس کی تب تک بخشش نہیں ہوگی جب تک اس کو اس کی سزا نہ مل جائے.
اور تہمت لگانے والے کی یعنی شدید دینی اس میں نبی قسم نے اس کے بارے میں بتایا، قرآن کی آیات ہیں. تو اس طریقے سے میاں نواز شریف پہ تہمت لگانا بڑا آسان ہے. پورا میڈیا میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، پنجاب حکومت کا، مرکز کا. اس شخص نے ایک بات بھی نہیں کی جی میری تردید بھی کر دیں. تو اس طرح کے بندے کا صبر بھی ٹوٹتا ہے. اور نواز شریف کا صبر ہی ٹوٹا. تو 17 میں آپ لوگوں نے سلوک کیا، 18 سے 22 تک جو آپ نے دیکھا کہ گندم کی فصل ہی نہیں ہو رہی، بارشیں آ گئیں، گندم کی یعنی کراپ آپ کی تباہ برباد ہو گئی، چیزیں ہو گئیں، کووڈ ہوا، باقی چیزیں ہوئی. تو ظاہر اللہ تعالیٰ پھر اپنا جو ہے ہونے کا احساس ایسے دلاتا ہے. تو اس لیے قوم کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب یعنی ہماری حکومت میں سانس بھی ہم لیتے ہیں تو میاں صاحب کے علم میں دیتے ہیں کہ جی یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ بلا وجہ اس بندے کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو تکلیف ہوتی ہے. یعنی میں نے تو بہت مبہم انداز میں بات بتائی ہے، میں اس پہ جذباتی بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. اور آبجیکٹیو ہسٹورین کے لیے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ میٹنگ منٹس بھی آ جائیں گے. ممکن ہے کہ ہمارے جو آج کے فیصلہ ساز ہیں وہ خود بھی یہ بات پبلکلی زیادہ انداز میں کریں. میاں نواز شریف صاحب نے سارے معاملے کو ایز اے اسٹیٹس مین لیڈ کیا ہے. میں کبھی یہ بات نہ کرتا، میں کہتا کہ اندرا گاندھی کر سکتی تھی. اندرا نہیں ہے ابھی بھارت میں. نواز شریف کا ایک بہت بڑا سی وی ہے جی. برے صغیر میں نواز شریف صاحب سے زیادہ سینئر رہنما کوئی نہیں ہے، سینئر بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسا بندہ جو ہے جب ظاہر ہے مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو آپ گھر کے بزرگ سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں. کہاں ایک دفعہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. انڈیا کے حوالے سے اس کی کامیاب ایک ڈپلومیسی ہے. وہ 2 دفعہ ان کے وزیر اعظم کو یہاں پر لے کر آیا ٹینشن کے باوجود. تو اس طرح کے بندے کی عزت کریں، الٹا اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ وہ باقاعدہ اگلی دفعہ مزید 2 قدم آگے چل کر کرے. وہ یہ نہ کہ یار تھینک لیس قوم ہے، اس قوم کے لیے میں کیا کروں، میں جو بھی کرتا ہوں یہ قوم جو ہے بلا وجہ ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈ کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو رول اس میں پلے کیا اس کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ سب بھی کریں اور آبجیکٹیو ہسٹورین بھی اسے اپریشیٹ کرے گا. جی بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، وفاقی وزیر جناب نے جو اس 10 مئی کا آپریشن تھا اور 10 مئی کی ریٹیلیشن تھی پاکستان کی طرف رد عمل تھا، اس میں میاں نواز شریف صاحب کا کیا تاریخی کردار تھا، اس کے بہت سے پرت کھولے ہیں اور بہت سے اس کے خفیہ پہلو، اس کے جو خفتہ پہلو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے جائیں گے. دوسرا بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل پاورز کو یہ بات کلیئرلی باور کرا دی ہے کہ ہماری 4 شرائط ہوں گی بات چیت کرنے کے لیے، جس میں سب سے اہم معاملہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی کا. جب تک یہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.